کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کی مغفرت فرمائے. دوسری شادی کے سلسلے میں آپ مجھ سے بالکل بھی نہ ملیں کیونکہ میں رشتے بالکل بھی نہیں کراتا. نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ میرا یہ کام ہے. جو جس کا کام ہو اسی کو ساجے. میں موٹیویشن تو دوں گا، آپ کو موٹیویٹ کروں گا کیونکہ مذہب نے حکم، تو مذہب تو علماء کی ذمہ داری ہے نا. اگر کسی کو آپ عالم سمجھتے ہیں تو وہ تو گائیڈ کرے گا، لیکن رشتے کرانا یہ علماء کی ذمہ داری. نہ علماء کا کام ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہم لوگ، جو تدریس ہے، افتاء کا کام ہے یا بیانات ہیں، اب وہ ہم تو اس لیے بالکل کائنڈلی آپ اس بارے میں زحمت نہ فرمائیں. مفتی صاحب، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ناف جگہ پر لا سکتے ہیں. جو ناف نہیں ہٹ جاتی لوگوں کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دور بیٹھے بیٹھے ناف کو جگہ پہ لے آئیں گے. پتہ نہیں یار یہ ناف ہٹتی بھی ہے کہ نہیں ہٹتی، مجھے تو نہیں پتہ. پھر جگہ پہ آتی ہے بھی نہیں آتی، واللہ. ڈاکٹر لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ناف ٹل جاتی ہے. واللہ عالم. ٹلتی ہے تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا. لیکن ہوتا بھی ہے ایسا ہے. مجھے ایک حکیم صاحب نے کہا آپ کی ناف ہٹ گئی ہے جگہ سے، تو وہ ناپ کے دیکھا فیتے سے فرق آ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ فرق پتہ نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے، واللہ والا. ہٹ جاتی ہے، اچھا پتہ نہیں کوئی ہوتی ہوگی بھائی. مفتی صاحب، یہ پھر ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کریں آپ اس سلسلے میں. دور سے بیٹھے بیٹھے کسی کا باپ بھی کسی کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یہ، کوئی بھی چیز نہیں ہلے گی دور سے بیٹھے بیٹھے. مفتی صاحب، آپ کے نام سے فیس بک پر ایک پیج چل رہا ہے جو کہ میرے خیال سے آپ کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس پیج پر وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ صحیح نہیں سمجھتے، مثال کے مختلف بیماریوں کے بارے میں، مختلف ٹوٹکے وغیرہ. او بھائی، ہم نے کہا ہے ایڈمن سے کہ میرے نام سے جتنے فیس بک پہ پیج ہیں وہ بند کریں. یہ لوگ بڑے گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نام سے صحت کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو والدین کی اگر قسم کھائی جائے اور اسے پورا نہ کر سکے انسان تو کیا گناہ ہے؟ والدین کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، جائز بھی نہیں ہے. صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اور وہ پورا کرنا واجب ہے. مفتی صاحب، گزارش یہ کہ آپ نے اپنے بیان میں کہا تھا میری کوئی خامی ہو تو بتائیں، لوگوں سے نہیں ملتے، اس سے بہت سے لوگوں کو آپ سے شکایت ہے. کوئی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے شہر سے، آپ بہت مصروف ہیں. میری ایک رائے تھی کہ آپ دن میں کبھی وقت طے کر لیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ. ہاں یہ بہت بڑی لوگوں کو شکایت ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے وہاں نمبر لگا دیا. جس نے بھی ملنا ہے، میرے اسسٹنٹ ہیں عثمان بھائی، ان سے رابطہ کریں، ملنے کی وجہ بیان کریں، وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ رشتے کرانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم پھر ان کو تو ویسے ہی کر دیتے ہیں بھائی وہ نہیں ملے، خام خواہ میں اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے، میرا بھی ٹائم ضائع کریں گے. تو وہ ان کو تو ہم منع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ میں تعبیریں نہیں بتاتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح بہت سے لوگ جو فالتو میں ملنے کے لیے آ رہے تھے وہ ویسے ہی کٹ جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی میں دور سے آیا ہوں تو صرف زیارت کے لیے آیا ہوں، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں واقعی بھائی یہ دور سے آیا ہے، دوبارہ اس کے لیے آنا مشکل ہوگا، تو اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، اس کو بھگایا نہیں جاتا. لیکن ٹائم اتنا دیں گے نا جتنا ہوگا میرے پاس. تو اس میں بعض دفعہ ہوتا ہے اگلے مہینے کی اتوار کو آ جائیں، یہ ٹائم. وہ کہہ رہا ہوں میں اگلے مہینے میں تو واپس چلا جاؤں گا. تو بھائی آپ کو میں کل کا کیسے ٹائم دے دوں؟ کل کا کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو پھر یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یا تو میرا دنیا میں ملنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہوتا نا تو پھر تو میں یہ کرتا رہتا. لیکن میرے ملنے کے علاوہ بھی درجنوں کام ہے، گھر بار بھی ہے، تدریس بھی ہے، جو ہم کتاب پڑھا رہے ہیں اس کا اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر جو بیانات کی ریکارڈنگ ہے، تفسیر کے لیکچر کی، مسائل کی، بہت سارے کام ہیں اس کے. اور بھی غم ہے زمانے میں ملنے کے سوا، وہ سارے کام رہ جائیں گے. ایک صاحب نے کہا ہے میری 4 بیویاں ہیں، میں نے آج تک صحیح انصاف نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کے بیانات سنا بھی، آپ نے بھی 4 میری 3 ہے وہ، تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ ان میں انصاف کیسے کروں، اور 4 کو ہر کچھ حیا کے خلاف باتیں بھی کی ہیں. دیکھو انصاف میں ایک تو زوجہ سے جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے نا وہ 4 سے برابر رکھنا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو انسان کی اپنی طبیعت پر ہے، تو اس میں برابری ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ رات میں سونے میں برابری ضروری ہے. رات کے ٹائم میں ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسری زوجہ کے پاس، تیسری زوجہ کے پاس، چوتھی زوجہ کے پاس. یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزاری ہیں اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس بھی گزارنی ہیں. اس میں اب یہ شریعت نے آپ پہ رکھا ہے کہ 1 by 1 رکھیں، ایک ہفتہ سے رکھیں. جیسے ایک ہفتہ ایک کے پاس، دوسرا ہفتہ
ہمارے ایک استاذ کی 2 زوجات تھیں, وہ ایک ہفتہ ایک کے پاس, دوسرا ہفتہ دوسری کے پاس. تو یہ آپ پر ہے. تو میرا تو حساب کتاب اور ٹائپ کا ہے نا, یعنی میں ایک آلٹرنیٹ, ایک دن ادھر, اگلے دن دوسرے گھر میں, تیسرے دن تیسرے گھر میں, پھر گھوم کے واپس. اس طرح ونس اپون اے ٹائم سے میری روٹین چل رہی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ, پہلے میرے گھر بہت دور دور تھے. ایک گھر میرا گلشن اقبال میں تھا, ایک میرا نیول کالونی ہاکس بے روڈ. تو میں دوسری زوجہ کے گھر جاتا تھا وہ سفر کر کے اتنا لمبا. تو ایک آدمی کو مجھ پہ بہت ترس آیا, گلشن اقبال میں کے اسٹیٹ ایجنٹ تھے. انہوں نے مجھے دیکھا, یار آپ کی ہمت ہے یار, ایک دن یہاں دوسرے دن وہاں. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آ رہا ہے. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ کہہ رہے 10 سال. میں نے کہا ایک دن وہاں, پھر دوسرے دن بھی وہیں, تیسرے دن بھی وہیں, چوتھے بھی وہیں, 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال. میں نے کہا بھائی ہم تو ایک دن یہاں اگلے دن وہاں. میں نے کہا ترس تو تم تو پھوٹ پھوٹ کے رونے کا دل کر رہے ہیں میرا یار. تو وہ واقعی کہنے لگا یار بات آپ کی. میں نے کہا ہمارا تو حیدرآباد میں بھی ہوتا, ہم چلے جاتے, ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں. وہ تو بیوی کے پاس جا رہے ہیں, وہ حیدرآباد میں ہو, لاہور میں ہو, وہ کوئی پھانسی گھاٹ پہ تھوڑی جا رہے ہیں. تو زوجہ سے تو انسان کی نیچر ہے نا, محبت ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے اس کو, کیوں نہیں ہے. تو بھائی اپنے گھر جا رہے ہیں نا, اپنی بیگم کے پاس جا رہے ہیں, بچوں کے پاس جا رہے ہیں, تو حیدرآباد میں وہاں بھی چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاہور میں وہاں بھی, پشاور میں ہو, گلگت میں, بلتستان میں اور کشمیر میں ہو, اگر بیوی ہے تو آدمی خوشی خوشی جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر بیوی نہیں ہے, باس کے پاس جانا ہے, پھر ٹینشن, یار کشمیر میں بلا لیا باس نے, پھر ٹینشن ہے. تو گھر کی بات کر رہا ہوں میں کوئی پھانسی گھاٹ کی بات نہیں کر رہا. تو ہمارا تو یہ طریقہ ہے نا, تبھی لوگوں کو اعتراض ہو رہا تھا ایک دن وہاں تو ایک دن وہاں. لیکن ان کی صاحب کی 4 ہیں ماشاء اللہ. ایک تو ان کو ویسے بہادری کو داد دے رہا ہوں میں, ہیں بھی پتہ نہیں یہ پھینک نہ رہے ہو یار, بعض لوگ پھینکو بھی ہوتے ہیں. تو آپ ایسا کر لیں, ایک دن یہاں اگلے دن وہاں, اگلے دن وہاں اگلے دن وہاں, اس طرح کر لیں. یا ایک ہفتہ کر لیں, تو 1 ہفتہ یہاں, مہینے کی پہلی تاریخ کو 1 ہفتہ یہاں, پھر اگلی 1 ہفتہ وہاں, پھر 1 ہفتہ وہاں, پھر 1 ہفتہ وہاں. تو اس طرح سے کر لیں آپ, ہنسی خوشی زندگی گزاریں اس طریقے سے. رات میں برابری ضروری ہے. دن میں انسان چونکہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں کہیں بھی جا سکتا ہے, کبھی وہاں چلا گیا چائے پی لی, کبھی وہاں جا کے خیر. تو دن میں آپ تینوں کی خبر گیری یا چاروں کی جتنی بھی ہیں ان کی خبر گیری آپ رکھیں. اصل برابری ہے رات کو. ہاں رات میں یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس, ایک کی باری جب آتی ہے تو 9 بجے پہنچ جاتے ہیں, دوسرے کی باری آتی ہے تو رات کو 2:45 بجے پہنچ رہے ہیں, یہ ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک ہی معمول ہونا چاہیے. اس میں کبھی یہ ہو کہ ادھر تاخیر ہو گئی تو اگلی دفعہ ادھر تھوڑا جلدی چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے نا واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے کون اصلاح چاہتا ہے. تو آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا, آپ نے برابری کا معاملہ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, تو کبھی ہو جائے تو اس کی تلافی کر لے اگلی دفعہ میں. مفتی صاحب میرے والدین کی شادی کو ماشاء اللہ 25 سال ہو گئے ہیں, والد نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا, جبکہ رقم بھی زیادہ نہیں ہے. تو یہ ابا کا کام اماں کا کام, اس میں بچوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. چھوڑو, ابا نے مہر سے زیادہ کتنا کھلا دیا ہوگا, مہر بہرحال دینا واجب ہے, لیکن یہ اماں مانگے ان سے, اماں نہیں مانگ رہی تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. 2-4 باتیں حق مہر کی اہمیت پہ کر دیں. حق مہر کا اہمیت یہی ہے کہ رکھنا ضروری ہے. دینا میاں بیوی کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بیگم کہہ رہی, قرآن نے جہاں مہر کا تذکرہ کیا ہاں وہاں معافی کا بھی تذکرہ کیا. اگر بیوی دل کی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہے وہ, اور جس کو ویلیو وہی ویلیو رہے گی. جی وہی ویلیو ہے. مفتی صاحب 3 دفعہ میں نے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی موجودگی میں انتقال کر کے بعد میں دادا نے وصیت کی تھی میرے اس پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ 1/3 سے اگر زیادہ ہو تو یہ 1/3 کی آپ وضاحت کر دیں. ابا کی جتنی وراثت ہے, دادا کی جتنی وراثت ہے اس میں 33.33% دادا نے وصیت کی کہ بیٹوں کو جتنا مل رہا ہے پوتے کو بھی اتنا ہی ملے گا. تو شریعت کے لحاظ سے تو سارا ہی بیٹوں کا ہے, پوتے کا ہے ہی نہیں اس میں کچھ بھی. تو یہ عجیب سی مبہم وصیت ہے کہ وہ تو سارا بیٹوں کو مل رہا ہے نا. تو اس کا مطلب غالباً اس کا مطلب یہ کہ ایک بیٹے کے حصے میں جتنا آ رہا ہے, تو ایک بیٹے کے, مجھے نہیں پتا اب کتنے بیٹے ہیں, ایک بیٹے میں کے حصے میں اگر 33% سے زیادہ آ رہا ہے
تو جیسے 2 بیٹے ہیں نا تو پھر 50% آ رہا ہے نا, تو 33% سے زیادہ آ رہا ہے, تو پھر 33% سے زیادہ پوتے کو نہیں مل سکتا, پوتے کو پھر 33% ہی ملے گا, اس سے کم. تو بہتر یہ ہے کہ جتنے وارثوں کی تعداد ہے نا, یہ سوال لکھ کے آپ جمع کرا دیں یہاں پہ. میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے امی کو دیتا ہوں جو آگے مستحقین کو دیتی ہیں. مستحقین سے میں میرے چچا اور ایک بیوہ پھوپھی بھی ہیں. عالم ہے مجھے معلوم ہے کہ امی نے منع کیا تھا, وہ چچا اور بیوہ کہ جن کی بنا پر میں نے امی کو منع کیا تھا کہ پھوپھی چچا کو زکوٰۃ نہ دیں. چچا کا کاروبار نہیں کرتے, بھائی بہنیں پیش گئی پھوپھی کے. مطلب ان کا یہ ہے کہ پھوپھی کے بیٹے بھی جوان ہیں, کما کے دے رہے ہیں, چچا بھی بزنس کر رہے ہیں, تو پھر آپ امی کو منع کر دیں, پھر بھی امی دیں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ان 2 حضرات پر زکوٰۃ دینا صحیح ہے. امی کو ایسے منع کرنا کیسے؟ منع کر دیں, ان کو بولیں جب زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو کیوں دیں. اچھا بھائی مہربانی کریں, کیا عورت خلا لینے کے لیے 3 سال بعد نیا مہر نیا نکاح کے ساتھ سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے جبکہ اس کے شوہر نے اپنے منہ سے طلاق کو کوئی لفظ نہیں نکالا, نہ ہی دستخط کیے, تو وہ نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے, تو نئے نکاح کے ساتھ نہیں, پرانا نکاح باقی ہے. بہتر یہ ہے کہ خلا کا جب بھی کوئی کیس ہو نا تو کسی جامعۃ الرشید سے, دارالعلوم کرنگی سے, بنوری ٹاؤن سے باقاعدہ پراپر فتویٰ لے لیا کریں کہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں. اکثر تو نہیں ہو رہے ہوتے خلا, وہ تو نکاح باقی ہوتا ہے, تو پرانے والے کے پاس جانے کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی, یہ بہت لمبا سوال ہے, میں نے پڑھا ہے اور اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. اسلام میں اگر والدین ناراض ہوں تو اولاد کی بخشش نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر والدین کے 2 بیٹے ہوں اور ان کا جھکاؤ بڑے بیٹے کی طرف زیادہ ہو, دونوں بڑا بیٹا اور والدہ مل کر چھوٹے کو اکساتے ہیں, تیش دلاتے ہیں, کچھ لگاتے ہوں, تو ایسی صورت میں اسلام والدین اولاد کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اور دوسری اولاد بدمزگی کے ڈر سے میل جول کم رکھے تو کیا یہ فعل درست ہے؟ یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے, والدین اولاد میں برابری نہیں کرتے. یہ بہت زیادہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک غلام ہبہ کیا اپنے ایک بیٹے کو. بس یہ آخری سوال ہے. تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. وہ آئے تھے نبی کو گواہ بنانے کے لیے. تو بعض والدین ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ایک بیٹے کی ہر غلطی ہضم اور دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ساتھ سوتیلا پن ہوتا ہے. اس سے اولاد میں بغاوت کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو اولاد کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی جیسے بھی ہیں ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں, لیکن ایسا کام کرنا جس سے اولاد کو یہ احساس ہو یار ہم سوتے. بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا بعض کا جھکاؤ بیٹیوں کی طرف ہوتا ہے, بیٹوں کے ساتھ سوتیلا پن, بعض کا بیٹوں کی طرف, بیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے وہ. تو یہ سب غلط چیز ہے. ماں باپ بھی بے لگام نہیں ہے شریعت میں, ان پر لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے ایک کما کے دے رہا ہے تو اس کے 100 خون معاف ہوتے ہیں. جو کما کے دے رہا ہے اس کے 100 خون معاف, اور جو بیچارہ کما نہیں رہا اس کا قصور نہیں, اس کو جاب ہی نہیں مل رہی, اس کے ہر اچھے کام کی بھی برائی. یہ بھی ہوتا ہے. تو اولاد کے دل میں پھر نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ابا اور اماں کو جو ہے نا پیسوں سے مطلب ہے. تو یہ بہت ہی شیطان کو برگلانے کا موقع ملتا ہے. تو ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ یہ میں اتنا زیادہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں, اتنا زیادہ کہ میرے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں نا, جیسے کبھی ایک کو اپنے ساتھ سلایا تو اگر دوسرے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابا اس کو زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں تو اگلی دفعہ میں پھر اس کو بلاؤں گا. میں اس کا میں خیال کرتا ہوں, اس کے دل میں یہ جذبات پیدا نہ ہوں کہ ابا کی توجہ اس طرف زیادہ ہے. اور بچوں میں یہ بڑی جیلسی ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچے کو پیار کریں, دوسرا رونا شروع کر دے گا کہ مجھے کیوں نہیں کر رہے. تو یہ نیچرل ہے. تو شروع میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ ابا نے اس کو گود میں اٹھایا, مجھے کیوں نہیں اٹھایا. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ترجیحات چینج ہو چکی ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ابا اس کی غلطی کو پی جاتے ہیں, میری غلطی پہ مجھے ڈانٹتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی نیچر برقرار رہتی ہے لیکن اس کے طور طریقے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کا بڑا خیال کرنا ضروری ہے. مفتی صاحب, کراچی میں 2 بیکری والوں نے کیک میں میری کرسمس لکھنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے. 2 گروپ بن گئے. ایک کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی عدم برداشت بہت ہو گیا اور غیر مسلم میں بیکری والے عید مبارک کیک میں لکھتے ہیں. دیکھو ان کے مذہب میں جائز ہے عید مبارک کہنا, ہمارے مذہب میں کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. جیسے اگر کوئی ہندو مسجد میں آئے گا تو ٹھیک ہے, اس کے ہم آنے دیں گے, اس کے مذہب میں اجازت ہے, مسجد میں آؤ یا چرچ میں جاؤ. ہمارے مذہب میں مندر جانے کی اجازت عبادت کے لیے, مندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں نا. باقی اس کو عدم برداشت نہیں کہتے. عدم برداشت تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عیسائی میری کرسمس لکھ رہا ہے, آپ اس کو جا کے مٹا دیں, اس کی پرسنل لائف میں آپ گھسنا شروع کر دیں. یا کسی بیکری والے نے میری کرسمس لکھ دیا
آپ نے اس کا کیک توڑ دیا, دکان پہ پھوڑ دیا, ہڑتال کر دیا, بھائی وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, وہ جانے اللہ جانے. تو عدم برداشت یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں لکھنا چاہ رہا, آپ اس کو زبردستی لکھوا رہے ہو, یہ عدم برداشت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کیک پہ میری کرسمس نہیں لکھوں گا, آپ کہتے تیرا باپ بھی لکھے گا, تو عدم برداشت کس میں ہے؟ آپ پرسنل لائف میں دخل اندازی کر رہے ہو نا. وہ کہہ رہے یار میں نہیں لکھ سکتا, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسائیوں کے خلاف ہیں. بھائی ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہم سے میری کرسمس نہ لکھواؤ بس, ٹھیک ہے نا. باقی آپ کو جتنے کیک کھانے ہیں 20 کیک میری طرف سے عیسائیوں کے لیے, ابھی کرسمس کے موقع پہ نہیں, ویسے ہی 20 کیک کس کی طرف سے؟ بھائی میری طرف سے. آپ سمجھ میں مذاق کر رہا ہوں, میں سچی مچی کے بول رہا ہوں. میرا بیان سن کے 10 کوئی عیسائی آ کے مجھے 20 کیک چاہیے تو میں کھلا دوں گا ان کو 20 کیک. اچھی بات ہے, انسانیت کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے. کیک کے علاوہ کچھ اور چاہیے, کوئی عیسائی ہو بھکاری نہ ہو. پتہ چلا کہ وہ بھکاری اٹھ کے آ گئے اور وہ ہمیں مجھے دے دو 20 کیک, پھر وہاں جا کے بیچ کے پیسے کھا گیا وہ, تو بھکاری تو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو واقعی سچی مچی کا کرسچن ہو اور وہ صحیح آدمی ہو, تو مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 20 کیک, تو میں کھلاؤں گا انشاءاللہ 20 کیک کھلاؤں گا. کھلا تو نہیں سکتا, دے سکتا ہوں 20, اب کھلانا تو اس کی مرضی ہے. تو نہ کیک کھلانے پر پابندی ہے بھائی اسلام میں, نہ ہندو عیسائی کے ساتھ کوئی اسلام میں بد اخلاقی کی اجازت ہے, ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں انتقام لوں گا. جو بھی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں تو آپ ان کی کو عزت دیں, ان کو رسپیکٹ دیں. آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا خیال کریں, آپ کا کلیگ ہے تو اس کا خیال کریں. یہ تو حدیث میں ترغیب ہے. لیکن مذہب میں اسلام کا ایک اپنا امتیاز ہے. اسلام کی عید اور غیر مسلم کی عید کو مرج نہیں کرنا چاہتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا ایک تشخص ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا, وہ مذہب کا ہو, وہ اللہ کا آرڈر ہے ہمیں, تو ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی عدم برداشت والی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں, نہ کوئی بحث ہو رہی ہے, نہ کوئی زبردستی ہو رہی ہے, نہ ہم کسی عیسائی سے نفرت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں حق ہے, اس کو بھی کاروبار کا حق ہے جتنا ہمیں حق ہے, اس کی ہم شخصی ملکیت کے قائل ہیں, یہ سب چیزوں کے ہم قائل ہیں, اور ہم اس کو کیک کھلانے کے بھی قائل ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ میری کرسمس کیونکہ مذہبی رسم ہے تو مذہب میں شرکت کی اجازت. جیسے کوئی عیسائی ہمیں کہے کہ آؤ چرچ میں آ کے عبادت کرو, تو ہم کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, اور وہ کہے میں ناراض ہو جاؤں گا, میری خاطر انسانیت کا رشتہ پہلے. ہم کہیں گے بھائی خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے, تو ہمارے خالق نے منع کیا ہے. ہمارے خالق نے کہا ان المساجد للہ, سجدہ گاہیں اللہ کے لیے, مسجدیں ہیں, اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو وہ ہم اللہ کو پکاریں گے اور مسجد ہے اس کی جگہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے. تو اس میں جو عدم برداشت وہ ہے جو اس کو میری کرسمس لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں. مفتی صاحب کوئی ایسا درود شریف, دیکھو ہم اگر عدم برداشت ہوتا تو ہم عیسائیوں کو بھی کرسمس منانے نہ دیتے. ہم کہتے ہیں آپ کا مذہب ہے آپ منائیں, وہ مناتے ہیں, پوری رات مناتے ہیں, دن مناتے ہیں, کیک کھاتے ہیں, میری کرسمس لکھتے ہیں, ٹھیک ہے ہماری طرف سے ان کو دفتروں میں چھٹی ملتی ہے. اب کوئی آفس میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں باس ہوں, میرے امپلائیز میں ایک عیسائی ہے, کیا 25 دسمبر کو اس کو چھٹی دوں؟ میں کہتا ہوں دیں بھائی آپ اس کو چھٹی, اس کی عید ہے, وہ جائے گا منائے گا. یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر, آپ اس کو چھٹی نہیں دے رہے, اس کا مذہبی تہوار ہے. تو عدم برداشت جب ہوتی جب ہم کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ دیں آپ. ہم تو بھائی بہت براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور اسلام نے ہمیں یہ براڈ مائنڈیڈ بنایا ہے کہ جو ان کی مذہبی رسومات ہیں, کوئی چرچ پہ حملہ کرتا ہے ہم اس کے مخالفت کر دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی ہندوؤں کے مندر توڑے گا, ہم سب سے پہلے اس کی مخالفت کریں گے کہ بھئی اس کو آزادی ہے اپنے مندر میں جو چاہے کرے وہ. لیکن اگر آپ یہ چاہو گے کہ ہم آپ کے مذہب میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں, یہ پھر یہ ممکن, یہ ہم اس کی اجازت نہیں, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اس کی. تو اس پہ جو ہم پہ طنز کرے گا تو اس کا مطلب ہے برداشت اس میں نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب کو یہ ایسا درود شریف بتائیں جس کو میں تسبیح میں پڑھ سکوں, جو حضور کو تحفہ دے سکوں. بھائی سارے درود شریف اتنے سارے حدیث میں, اب آپ کے لیے کوئی نیا مریخ سے آئے گا تو بتائیں گے آپ. جو زمین پہ درود شریف چل رہے ہیں وہ تو یہی والے چل رہے ہیں. اسلام کا نا ایک امتیاز ہے جسی وجہ سے آج اسلام دنیا میں قائم ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک امتیاز ہے اسلام کا, اسی وجہ سے آج بچا ہوا ہے اسلام دنیا میں. اگر ایسے ہی مرج ہوتا چلا جاتا تو اسلام کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا. راستے میں آتے ہوئے مجھے 20 کا نوٹ ملا ہے, اس کا کیا کروں؟ تلاش کریں, مالک نہیں ملتا تو صدقہ کر دیں, اگر خود غریب ہیں تو خود رکھ لیں.
دیور اپنی شرارتی بھابھی کو مار سکتا ہے؟ بالکل نہیں مار سکتا. بعض گھروں میں یہ رواج ہے کہ عورت پہ دیور بھی ہاتھ اٹھاتا ہے, جیٹھ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ انتہائی کمینہ پن جسے کہتے ہیں. معذرت مسجد کے ممبر پہ ایسی گالی میں نکال رہا ہوں, لیکن یہ ناجائز کا لفظ اس کے لیے بہت ہلکا ہے. بالکل اجازت نہیں ہے دیور کو یا جیٹھ کو. رشتہ طے ہونے کے بعد گھر کی خواتین کے ذریعے ہدیہ دینا جائز ہے کیونکہ نامحرم ہے؟ دے سکتے ہیں, وہ نامحرم ہے, محرم بننے والی ہے تو گفٹ, کیونکہ نکاح ہونے والا ہے نا. تو عید لوگ تو منگنیاں کر کر کے 2 سال کے بعد نکاح کر رہے ہوتے ہیں, تو عید کے موقع پہ ان موقع پر گفٹ بھیجنا گھر والوں کے ذریعے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شادی کرو جلدی سے, یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہاں, اس میں یہ فضول چیزیں ہیں, یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو خام خواہ میں. فجر کے وقت گھر والی والدین بھائی سب سو رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دفعہ اٹھاتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں, کیا مجھے گناہ ہوگا؟ ایک دفعہ اٹھا دیں, نہیں اٹھیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. پھر ان کو محبت سے نصیحت کریں, سمجھائیں, بس کسی اور طرح سے. گھر والوں کو جب آپ سمجھاؤ گے تو الٹا چلنا شروع ہو جائیں گے. وہ آدمی جب اپنے اختیارات سے آگے بڑھتا ہے نا تو کام الٹا ہوتا ہے. تو بس آپ ان کی خدمت کرو, محبت سے سمجھا دیا کافی ہے, زیادہ نہیں چھیڑو ان کو. اپنے بچوں پہ آپ اپنا روپ چلانا, بیگم پہ تو چلا نہیں سکتے. صحیح ہے نا, حقیقت بتا رہا ہوں. میری ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے, لڑکی والے شرط لگا رہے ہیں کہ آپ شادی کے بعد تعلیم مکمل کرا دیں. لڑکی مخلوط ماحول میں پڑھتی ہے اور پڑھائی کے سلسلے میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گروپ بھی بنائے جاتے ہیں, اختلاط بھی ہوتا ہے. پرائیویٹ تعلیم دلوا دینا گھر میں یار. یہ کوئی ایسے کالج بھی تو ہیں صرف گرلس کالج ہیں, تو وہاں پڑھا دینا. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے گرلس ختم ہی ہو گئے ہیں, ایسے کالج بھی ہیں تو وہاں پڑھا دینا. مفتی صاحب میں تو چاہتا ہوں یہ کلچر ہمارے معاشرے میں آئے کہ لڑکیاں شادی کے بعد پڑھیں, لڑکا پڑھائے, سسرال پڑھائے, تاکہ نکاح تعلیم کی وجہ سے جو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے یہ سیٹ اپ کیا ہو, یہ ختم ہو. سسرال کو چاہیے اپنے خرچے پہ پڑھایا کرے, ریڈی میڈ ڈاکٹر نہ لے کر آئے, اس کو لا کے ڈاکٹر بنائے. سمجھتے ہو, اپنا خرچہ ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا. مفتی صاحب میں اپنے بھائی کے ولیمے میں نہیں جا رہا کیونکہ اس میں مخلوط ماحول ہے, تو رشتہ دار مجھے ملامت کرے, مذاق اڑانے تو مذاق نہیں جاؤ آپ. بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی خاطر مخلوط ماحول ختم کر دے, سیپریٹ انتظام کر دے, کیونکہ اس کا بھی تو رشتہ ہے نا. وہ اڑا ہوا ہے اپنی بدماشی پہ, تو آپ کیوں, آپ تو اللہ کا حکم تو پہلے ہے. مفتی صاحب آپ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بس ہو گئی, السلام علیکم جہاں بھی ہیں بھائی. میں معاشی طور پہ بہت پریشان ہوں, میری بیوی بھی بہت بیمار ہے, ڈاکٹر بیمار ہے, ہمارے دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. میں نے کسی کے ساتھ کپڑوں کا کام کیا, اس میں میرے 1 لاکھ روپے اور ان کے پیسے نہیں ہیں, وہ صرف کپڑوں کی خریداری, ان کے سلائی کروائیں گے کپڑوں کی, وہ مجھے پارسل کر دیں گے کیونکہ میں ملک سے باہر رہتی ہوں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پرنٹ ملے گا اس میں 60 پرنٹ آپ کا اور 40% ملے گا, 60% آپ کا, 40% میرا. کیا ان کا 40% لینا صحیح ہے کہ کپڑوں کے ساتھ کام کیا, 1 لاکھ روپے ان کے ساتھ پیسے نہیں ہیں, اس کپڑوں کی خریداری کی سلائی, ٹھیک ہے 1 لاکھ آپ کے انویسٹ ہو رہے ہیں, آگے کام سارا دوسری خاتون کا ہے, تو جتنا پروفٹ ہوگا 40% ان کا, 60% آپ کا. بہترین بات ہے, لیکن اللہ کرے وہ دے دیں. ہوگا یہ کہ 40% کچھ دن آپ کو, 60% آپ کو, 2-4 مہینہ کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کرے یہ ایسے نہ ہو, لیکن 99.99999 1 کروڑ سے ضرب دے دیں اس 9 کو % یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے صرف وہی ہیں جو آپ کی جیب میں ہیں. جہاں آپ نے نکال کے بزنس کے لیے کسی کو دیے تو دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. حقیقت ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کسی کو پیسے دو تو دینے والا بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. تو ہم حیران ہوتے تھے لے کے واپس کرنے والا کیسے بے وقوف ہو گیا بھائی, وہ تو شریعت پر عمل کر رہا ہے نا, وہ تو صحیح ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں وہ شریعت کو کون فالو کر رہا ہے. وہ لے کے واپس جو کر رہا ہے نا شریعت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا, الا ماشاء اللہ النادر کالمعدوم, چند ایک تو ہوتے ہیں اچھے بھی, وہ اس لیے واپس کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ واپس کرنا ضروری ہے, نہیں کیا تو یہ لے لے گا مجھ سے. تو یہ بیوقوفی تو ہے نا, وہ بھائی تو نہیں واپس کر, وہ نہیں لے سکتا, وہ لے ہی نہیں سکتا. یہ بیوقوف ہے, اس معاشرے میں رہ کے سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے پیسے نکلوا لے گا, تو یہ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دینے والے سے بڑا بیوقوف ہے. تو کوئی بھی نہیں نکلوا سکتا, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آپ کسی کو 1 کروڑ خرب روپے دے دو, عدالت سے جا کے نکلوا کے جج آپ کو خود کہے گا بیوقوف دیے کیوں تھے. صحیح ہے نا, جج خود سمجھا رہا ہوگا آپ کو, کوئی قانون ہی نہیں ہے, نکلوا ہی نہیں سکتے. اور قانون بھی مجبور ہے نا, اگلا کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے, تو جج کیا اس کے ماموں سے تھوڑی جا کے ملے گا, چچا سے تھوڑی جا کے ملے گا.
اگر وہ ثابت کر دے گا بینک اسٹیٹمنٹ میں دکھا دی کہ ہیں پیسے, وہ کہے کہ میرے خرچے اس سے بھی زیادہ ہیں, اب کر لو کیا کرنا ہے آپ نے, تو نہیں نکل سکتے. مرد کے لیے جیسے نامحرم کو دیکھنا. اور اچھا, مجھ سے پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے کسی نے سوال پوچھا تھا, مفتی صاحب جب آپ سوشل میڈیا پہ جب سے آ رہے ہیں تو پہلے جیسا آپ میں تقویٰ نہیں رہا. یہ سوال پوچھا تھا نا کسی نے, تو وقت بہت لمبا ہو گیا تھا, میں اس سوال کو پی گیا تھا. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرے اندر تقویٰ ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن جو بھی اس طرح کے اعتراض بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پہلے بڑے نیک تھے, اب بدل گئے ہیں, جب سے آپ مشہور ہو گئے ہیں تو آپ بالکل چینج ہو گئے ہیں, تو میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں نا تو مجھے لکھ کے دیں کہ پہلے آپ میں یہ اچھائی تھی اور اب یہ اچھائی نہیں ہے, یا پہلے آپ میں یہ خرابی نہیں تھی اب آپ میں یہ خرابی آ گئی ہے. تو وہ لکھ کے دیں تاکہ واقعی اگر خرابی ہے تو میں صحیح کر لوں اس کو, سمجھتے ہو, تو پھر اس پہ اور ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. اچھا بھائی, مفتی صاحب نامحرم کو مرد کو دیکھنا, کیونکہ ہم جب بھی بیانہ سنتے تو عورت کو پردہ کرنے کا اور مردوں کو نظر جھکانے کا کہتے ہیں, کبھی عورت کو نظر جھکانے کے بارے میں نہیں سنا. اگر عورت کو بھی یہی, ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی قرآن میں تو حکم ہے مرد اور عورت دونوں نگاہ کی حفاظت کریں نا, تو مرد کو عورت کیسے بیان میں ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. تو یہ جو نظر جھکانے کا حکم ہے نا, نظر جھکانے کا حکم, یہ اس کی وجہ ہے. نظر جھکانا اس لیے کہ اٹھانے میں فتنہ ہوتا ہے, تو جہاں فتنہ نہ ہو اور جہاں ضرورت بھی ہو وہاں دیکھنا جائز ہے, سمجھتے ہو, فتنہ بھی نہ ہو اور ضرورت بھی ہو تو وہاں دیکھنا جائز ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر جوان کوئی ہے اس کی ویڈیو آ رہی ہے تو احتیاط خواتین کے لیے یہی ہے کہ آڈیو پہ اکتفا کریں, احتیاط اسی میں. کیا عورت کا چمکدار لباس پہننا بھی مرد کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتا ہے جبکہ چہرے کا پردہ کیا اس کا گناہ ہوگا؟ عورت کو چاہیے مکمل عبایا پہن کے نکلے, چمکدار لباس تو اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے نا. ویلنٹائن والے دن دیکھو نا چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں عورتیں وہ اس لیے تو تاکہ فتنے کے لیے. وکیل کا دلہن سے اجازت لینے کا سنت طریقہ. وکیل جو دلہن سے اجازت لے گا نا, لڑکی کا ابا ہوگا جو اجازت لے گا. آج کل بہنوئی جا رہا ہے, سالہ تو نہیں ہوتا, بہنوئی ہے, اس طرح کے نامحرم رشتے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط اور حیا کے خلاف ہے. بلکہ لڑکی کے ابا کو پتہ ہے میری بیٹی راضی ہے تو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ آ کے نکاح پڑھا دے, بیٹی کو اطلاع ملے گی نکاح ہو گیا, وہ چپ رہے گی, بس ہو گیا نکاح. سمجھتے ہو, ابا خود بخود وکیل ہے دلہن کا. ابا نہ ہو تو دادا, دادا نہ ہو تو بھائی, ان کو چاہیے کہ اجازت لیں. ختنہ پیدائش کے کتنے دن یا مہینے بعد کرنا ہوتا ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے. چپل پہن کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی. قرآن میں وقف لازم پر نہ رکنے سے کیا گناہ ہوگا؟ نہیں. جمعہ اور عید کے دن غسل کرنا خواتین کے لیے بھی سنت ہے؟ جی ہاں. چپل پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں پہلے سیدھے پاؤں میں پہنو, پھر الٹے ہاتھ میں, یہی طریقہ ہے. گھڑی کون سے ہاتھ میں پہننا سنت ہے؟ ہر چیز دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے, لیکن دائیں ہاتھ میں گھڑی اس لیے نہیں پہنی جاتی کہ دائیں ہاتھ سے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, حرکت بہت ہوتی ہے, تو پھر گھڑی اس میں رکاوٹ بنتی ہے, اس لیے عام طور پہ لوگ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. اور باقی حیا کے خلاف ایک دو مسئلہ ہے, وہ کھلے عام نہ پوچھا کرو. میرے دادا کی موجودگی میں میرے ابو کا انتقال ہو گیا, پھر میرے دادا نے یہ وصیت کی کہ میرے پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا میرے بیٹوں کا حصہ ہے. تو اب میرے 3 چچا ہیں, وہ مجھے حصہ کم دے رہے ہیں, مطلب خود 10-10 لاکھ دے رہے ہیں, مجھے 5 لاکھ دے رہے ہیں. دادا نے وصیت کی تھی پوتے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا بیٹوں کو, تو بیٹوں کا حصہ نکالا جائے گا. اگر پوتے کا حصہ 1/3 تک آ رہا ہے ابا کی وصیت کے مطابق تو 1/3 تو دیا جائے گا, 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی. سمجھتے ہو, 1/3 سے زیادہ وصیت اگر دادا کی وجہ سے آ رہی ہے تو 1/3 سے اوپر کالعدم ہوگی وصیت. مفتی صاحب اگر کسی دیوبندی یا اہل حدیث لڑکے کی شادی کسی بریلوی لڑکی سے ہو گئی اور شادی کے کچھ مہینوں بعد باتوں میں لڑکی نے اپنے 2 عقائد کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اور حاضر ناظر ہونے کے بارے میں, مگر قرآن حدیث سے دلائل دے کر سمجھانے پر لڑکی نے اپنے دونوں عقیدے درست کر لیے. دیکھو دیوبندی بریلوی کی بات نہیں ہے, کوئی بھی عقیدہ یہ رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, ہر چیز کا علم آپ کے پاس تھا, تو وہ کافر ہے. ظاہر ہے یہ تو اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر کر دیا. اس کو تو بریلوی بھی میرا خیال ہے کافر کہیں گے جو ان کے سمجھدار علماء ہیں, کہ جو یہ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز کا علم تھا. تو اگر کسی دلہن کے ایسے عقیدے تھے 6 مہینے بعد پتہ چلا تو وہ توبہ بھی کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوایا جائے اس کا. اگر شادی کے بعد شوہر کو پتہ چلے کہ بیوی کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور پچھلی ساری نمازیں اس نے اسی طرح پڑھی ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شوہر کو نہیں, بیوی کو چاہیے کہ وہ پوچھے نا کہ میں نے ساری نمازیں بغیر غسل کے پڑھی ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ فرض نمازیں لوٹائی جائیں گی,
پڑھی جائیں گی. غسل کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. ہو گیا؟ چلو اللہ تعالیٰ سمجھ